اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کا وہ جو، اللتی مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور الذی مذکر کے لیے، وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور وفا کرو، پورا کرو، بعہدی میرا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا عہد، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، جیسے ایاکا پڑھا تھا نا ہم نے، ایسے یہ فرحبون، فرحبون پس مجھ سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو یا ساتھ جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، مصدقاً لما، لما اس کو جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، اول کافر بہ پہلے کافر اس کے، ولا تشترو اور نہ بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی پر، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فاتقون پس ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا اور نہ ملاؤ، تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ حق کو، بالباطل باطل سے، وَتَكْتُمُوا الحق اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم علم رکھتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون کیا تم حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، نسیان بھول جانے کو کہتے ہیں، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم اور تم، تتلون تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، تتلون الکتابہ کتاب کی، افلا کیا پس نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، واستعینوا اور مدد مانگو، ہم نے پڑھا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تم مدد مانگو، بالصبری صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، وانہا اور بے شک وہ، لکبیرۃ البتہ بڑی بات ہے، الا مگر، علی الخاشعین اوپر عاجزی کرنے والوں کے، الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی ابتدا سے ہی ہمیں بنی اسرائیل کی طویل کہانی سنائی گئی، اس لیے کہ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا کی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، غیر مسلم قوموں کی نکالی کی، تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، انہیں بندر تک بن جانے کی سزا دی۔ جب ہماری امت کو یہ امانت سونپی گئی تو کہانیاں ہمیں سنائی گئی کہ وہ کہاں کہاں بھٹکے، تاکہ ہمیں نصیحت ہو، تاکہ ہم اللہ کے پیغام کے سچے وارث بنیں اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مصداق نہ بنے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں یہود آباد تھے، وہ اہل کتاب میں سے تھے، پیغمبروں کی اولاد تھے، ان میں کتب اور رسول آئے، ان کو ہدایت ملی، رسولوں کو پہچانتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہلے سے موجود تھے، اگر وہ اسلام قبول کرتے تو ان کا اسلام قبول کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے تقویت کا باعث بنتا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی نعمت دی تھی جس کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کے ہاں بس یہ ریچول بن گیا، تو انہیں کہا گیا، اے اسرائیل کے بچوں، اے بنی اسرائیل، پیار سے جیسے کسی کو کسی کا بچہ کہہ کر پکارا جائے، یا ان کے والد کے عمل یاد کرائے جائیں کہ تم تو ان کی اولاد ہو۔ تو اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور ان کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے، اور ان میں بکثرت انبیاء آئے، اور یہود کو عرب میں اس گزشتہ تاریخ اور علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کروا کے کہا جا رہا ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بارے میں کیا تھا، تو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ اور یہ کس عہد کی بات ہے؟ جیسے کہا گیا نا قرآن میں، کن سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔
تو یعنی ان کو تورات کے احکامات یاد کرائے گئے، اور دو طرح کے ان سے وعدے لیے گئے تھے، ایک اچھے کام کرنے کے اور ایک آئندہ رسولوں کی مدد، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ اور عہد شکنی جو ہے یہ بہت برا عمل ہے، عہد توڑنے والے کو سزا ملے گی آخرت میں، اور حشر کے میدان میں اس کے اوپر ایک جھنڈا بطور علامت لگا دیا جائے گا، یعنی رسوائی کے لیے، اور جتنا بڑا کوئی عہد توڑنے والا ہوگا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا۔ یہ جو ساتھ کہا کہ مجھ ہی سے ڈرو، کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ جب اللہ کے راستے پہ انسان چلتا ہے تو معاشرہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے، انسان ان کے آگے مجبور ہو کر حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ پھر کہا کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہ جو کتاب اب آئی ہے قرآن، یہ تمہاری مخالفت میں نہیں آئی، یہ تمہاری کتاب کو ویریفائی کرنے آئی ہے، جس میں تم نے تبدیلیاں کر لی تھی، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بن رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو سب سے پہلے اس کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی جو غلط کام کرتا ہے اس کو باقیوں کا بھی گناہ ملتا ہے اپنے گناہ کے ساتھ۔ تو تم پہلے کافر نہ بنو کہ ایک تو تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہے، تو تمہاری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور دوسرا تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو اللہ کے احکام کا سودا کر لو۔ دنیا کے تو مفادات جتنے بھی ہوں وہ آخرت کے فائدے کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے دین میں تبدیلیاں کر دینا، یا لوگوں کو سچا دین نہ پہنچانا، یا صرف وہ بات بتائی جانی جو لوگوں کو پسند آئے، یہ تھوڑی سی قیمت ہے، اور دنیا بھی تھوڑی سی ہی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے ڈرو۔ جب علم والوں کے دل سے خدا کا خوف نکل جاتا ہے تو حق بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تو وہ ان کا نبی ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے، یا کہتے تھے ہاں سچے تو ہیں لیکن صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں آئے۔ تو حق اور باطل کو یوں گڈمڈ کر دینا کہ فرق ہی نہ پتہ چلے، اس کو کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اور پھر حق کو چھپاتے تھے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ استوار کرو، اور زکوٰۃ یعنی فرض صدقات، نفل صدقات، یہ بہت سی بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور پھر اکیلے کے نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، یہاں باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے، اور مسلمانوں کے یعنی اہل ایمان کو ایک ہونے کا بھی اشارہ دیا گیا۔ پھر یہود کے علماء میں یہ خرابی عام تھی کہ لوگوں کو واعظ کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، تو کہا کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں ہے؟ تو یہ یہود کے علماء کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ کسی کے اندر بھی یہ بات ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ سے کاٹی جا رہی تھیں، اور بتایا گیا تھا یہ وہی دنیا دار واعظ تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی آتا ہے کہ بعض دوزخیوں کو لوگ دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری بتائی ہوئی باتوں سے جنت میں پہنچے، تمہیں کیا ہوا؟ تو کہیں گے کہ ہم تو خود عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی کسی کو بتائیں تو خود عمل کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ پرفیکشن کی سٹیج تو نہیں آتی ہے، لیکن عمل کی کوشش تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے نا۔ پھر فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ یعنی لوگ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں تو اس راستے میں صبر کرنا ہے، نیکی کے راستے پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے، اور مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر اور نماز یہ اللہ والے کے دو بڑے ہتھیار ہیں۔ نماز کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ذریعے کردار کی پختگی، دین میں استقامت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ لیکن یہ مشکل کام ہے صبر اور نماز، اس کی نماز کی پابندی بھی گراں ہے، لیکن خشوع اور خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ اطمینان ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ جو قیامت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر یقین خیر کے اعمال کو آسان کر دیتا ہے، آخرت سے بے فکری انسان کو بے عمل کر دیتی ہے، بد عمل کر دیتی ہے۔ نماز تو وہی چھوڑ سکتا ہے نا جسے واپسی کی فکر نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بستر میرے پاس ہمیشہ رہے گا، کیا موت اس کو کبھی نہیں آئے گی؟ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ زندگی گزارنی ضروری ہے، اور خشوع اللہ تعالیٰ کا وہ خوف یا دل کی وہ کیفیت
اللہ کا وہ ڈر جو جسم پر بھی حاوی ہو نظر آئے، اور خشوع کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جان بوجھ کر مسکین بن کر زندگی گزارنا نہیں، یہ تو بناوٹ ہے، یہ تصنع ہے۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کو اسی طرح مصنوعی خشوع دیکھا تو کہا کہ سر اٹھا کے چل، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی کہا کرتے تھے کہ موٹا کپڑا وغیرہ پہننا یہ خشوع نہیں ہے، خشوع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اسے ادا کرنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں اللہ والا اسے سمجھا جاتا ہے جسے اپنی بھی ہوش نہ ہو۔ تو شکل و صورت جو ہے اس میں بیماری ظاہر کرنا یہ خشوع نہیں ہے، نہ مر مر کے زندگی گزارنا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حقیقی خوف اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حقیقی عاجزی ہے، اور وہ اخلاص ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا جاتا ہے۔